ان کو لا کے بٹھائیں، نہیں اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں سر، آپ کے حق میں گیا ہے، کیا مجھے وہ بات کر رہے ہیں؟ پسند نہیں ہے کیس یار، میں اس پہ کبھی کسی بھی کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں سارے کیسز کا فیصلہ 2 منٹ چھوڑ دیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ کیس میں نے کئی دفعہ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر مصدق ملک سے جب کاشف واسی نے عدت کیس کے حوالے سے پوچھا تو مصدق ملک نے آگے سے کیا گفتگو کی اور کس طرح انہوں نے جواب دیا، آئیے پہلے مصدق ملک کی اور کاشف واسی کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیا لگتا ہے نا؟ نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا، میں یہی لگتا ہے نا سر، ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا، چلے اس کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے کون سے جج سے کیونکہ پھر اور بھی بڑے کیسز ہیں، مگر وہ فضول باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ کس جج سے پرابلم ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جو ججمنٹس آ رہی ہیں، کوئی بھی ججمنٹس جو آ رہی ہیں، اس وقت میں آپ کے سامنے ججمنٹس رکھ رہا ہوں نا، آپ نے بھی کئی ججمنٹس رکھ دی، میں نے بھی کئی ججمنٹس رکھ دی، لیکن آپ کو عجیب سا نہیں لگا کہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں؟ بالکل عجیب نہیں لگا کہ یہ کیا ہے، یہ بات ہمیشہ پاکستان یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہے ہیں۔ میرا پرابلم معلوم کیا ملک السلام علیکم جی، وہ ہماری بحث شروع ہوگی، 2 منٹ دیں، ہم اپنی بحث بتا لیے۔ میرا پرابلم یہ ہے سر کہ سیاستدان سمجھتے ہیں اس کو 100 خون معاف، کیا کچھ نہیں کرتے۔ کس چیز کے معاف ہے یار؟ خون بات کرتے ہیں تو آپ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں خون معاف ہے، کون سے خون معاف ہے؟ وہ بھی آپ عدلیہ کے غلط فیصلوں کو کوٹ کر رہے ہیں۔ کون سے ججز کا ذکر کیا تھا وہ جنہوں نے اوتھ اٹھایا تھا، وہ کیا تھی چیز؟ ڈکٹیٹرشپ کی گود سے آئے تو آپ کہتے ہیں یار ہم وی مووڈ آن۔ تو آپ روز ہم پہ پروگرام، عدلیہ کو بھی اتنا لیوریج دیں کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ روز ہم پہ پروگرام، آپ نہیں روز لوگ پروگرام کرتے ہیں، روز ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہم نے کسی کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ اس وجہ سے بھائی یہی تو کرنے لگے نا آرٹیکل 6، آپ سمجھنے کی آپ تو لگانے لگے نا، آپ آرٹیکل 5 لگا تھا ہم پہ، آپ کو یاد ہوگا ہمارے دوست نے ہی لگایا تھا اسمبلی میں آ کے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کسی نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین کا وہ کاغذ جس سے آئین کو پامال کیا گیا اس پہ اوتھ لیا اور ان کو کرٹیک کیا، آپ نے اس کو اڑا دیا۔ میں طلال کی بات کر رہا ہوں، کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہا؟ ججز یہی کہا تھا نا، پی سی او جج کے بت جو بیٹھے ہیں ان کو ہاں، اٹھا کے بیٹھیں گے۔ تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو لارجلی کنٹیمپٹ کے خلاف ہوں، انلیس بہت لائنیں کراس۔ جی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارجلی کنٹیمپٹ کے خلاف لائنیں کراس نہ ہوں، جی لائنیں اتنی کراس ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کے ابتدائیے میں ہی آپ ذکر کر رہے تھے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور وہ جو بھی کیمپینز چلی ہیں، یا اس سے پہلے جو جنرل شہید ہو گئے تھے، جنرل سرفراز تھا غالباً نام، ہیلی کاپٹر میں، ان کے خاندان کے متعلق جو کیمپین چلائی گئی، یا 9 مئی کے اراؤنڈ جو کیمپینز چلائی گئی، یہ بہت مناسب کیمپینز تو نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں صرف کسی ایک پارٹی کو نہیں کہنا چاہتا، مگر کوئی حد تو ہے نا۔ ہم ہیں، دیکھیں میں تبھی تک ہوں جب تک پاکستان ہے، پاکستان آلویز کمز، پاکستان ہے تو ہم سب۔ میں تو بلکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی کہہ چکا، جو میں نے ویڈیو ہے اس کا کانٹینٹ انتہائی ون سائیڈڈ، انتہائی کانٹیکسٹ اس کا، اگر آپ اس کو صرف سیاسی رکھتے تو شاید آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے، وہ بڑا ملٹری کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ لیکن میں پھر آپ سے آخری پوچھ لوں، اس کے بعد میں آتا ہوں، یہ پارٹی کے اوپر جو بین کی بات ہو رہی ہے، یہ بتا دیں کہ کون سے ججز سے پرابلم ہے؟ اطہر من اللہ صاحب سے، بابر صاحب سے ہے، بابر ستار صاحب سے، وہ میں آپ کو کچھ محسن اختر کیانی صاحب سے ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہے، جو منصور علی شاہ صاحب، کون سے جج سے، کون سی کالی بھیڑیں ہیں؟ پہلے تو آپ تصویریں لگاتے تھے جلسوں میں، اب آپ کالی بھیڑیں کہتے ہیں، تصویر تو بتائیں ان کی۔ میں آپ کو ہر وہ جج جو ہم فیصلے آپ کے سامنے لا رہے ہیں، جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، میں ڈسکس کر رہا ہوں، ان سب سے ہمیں مسئلہ، ان تمام ججمنٹ سے مسئلہ ہے جو عمران خان کے حق میں، جی حق میں، کیونکہ رانا صاحب نے کہا یہ ٹھیک فیصلے نہیں ہو رہے، انصاف نہیں ہو رہا، کسی جج کے سامنے جائیں گے، چلائیں جی دوبارہ رانا صاحب، دوبارہ جتنی دفعہ یہ آپ کے رانا صاحب وکیل صاحب جتنی دفعہ اور آپ کے بڑے میں نے چلائے، لیکن رانا صاحب نہیں، آپ سارے دوبارہ چلائیں نا، میں تھا نہیں یہاں پہ، مزہ ہی نہیں آئے گا، لطیف صاحب بھی ہیں، سارے چلائیں گے تو مزہ آئے گا، ایسے تھوڑی مزہ آئے گا ایک دفعہ چلانے سے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے مصدق ملک کی اور کاشف واسی کی مکمل گفتگو سنی، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینٹر برسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا ججز کو کالی بھیڑیں کہنا معاملہ 100% توہین عدالت کا ہے، اگر شہباز شریف معذرت نہیں کرتے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کا ججز کو کالی بھیڑیں کہنا معاملہ 100% توہین عدالت کی طرف جائے گا۔
اس کی وجہ کہ اگر وہ جوڈیشری کے بارے میں عام بات کرتے تو الگ بات تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ چند ججز کی بات کی کہ عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، ان ججز کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیا کہ جن کو دہرا نہیں سکتا۔ بے شک شہباز شریف صاحب نے ان ججز کا نام نہیں لیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ ان ججز کو مخاطب کیا ہے۔ تو ناظرین، اس ٹائم اگر پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال دیکھیں تو آپ سب کے سامنے کافی زیادہ تناؤ کی اور ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے، حکومت کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ایک ہی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، جس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں، ادروائز ہم کوئی ڈائیلاگ نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے کیسز کو کافی زیادہ لٹکانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جب ایک کیس کے فیصلے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کسی اور جج کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کیس کو مزید ڈیلے کر دیا جائے، تب تک ہو سکتا ہے کہ نئے کیسز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ جائے تاکہ عمران خان کو زیادہ دیر جو ہے وہ جیل کے اندر رکھ سکے۔ تو ناظرین، یہ اس ٹائم کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے، امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزدار ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف، بائے بائے۔